خبروں کے انبار میرے سامنے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں شروع کروں، لیکن چلیں پہلے میں ایک خوشخبری شروع کرتا ہوں۔ فائر وال سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں لگ گیا ہے، لگنے والا ہے، یہ لگ گیا ہے۔ اور خوشخبری ہے یہ، عمران صاحب خوش ہوں گے اس وقت جیل میں بیٹھے۔ وہ ٹویٹ دکھائیں جی جو مرزا سولنگی صاحب نے کیا، اس کو میں نے ری ٹویٹ کیا۔ میں نے اس میں لکھا کہ عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹھ کے اتنے خوش ہوں گے کہ کم از کم ان کی ایک اور پالیسی کو موجودہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے من دل سے لگا کے امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جان کے یقیناً حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ میں خوشخبری، یہ فائر وال کی مبارکباد جو ہے اور یہ ساری کامیابی کا سہرا عمران صاحب کے سر کو چڑھا رہا ہوں۔ تو ہمارے سامنے آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ فیصلہ ہوا 2020 کے اندر کہ انٹرنیٹ کو سست کرنے والی، یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والی، جس میں بہت حد تک اب ہمارے تحریک انصاف کے بھائی بہن جو ہے وہ جکڑ میں آئیں گے یا آ رہے ہیں، یہ جو عالیشان آئیڈیا تھا، جو چائنیز ماڈل آئیڈیا ہے یا یہ کوئی اور ون پارٹی آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا اور کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ آئیڈیا آیا تھا ہمارے ہر دل عزیز اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب، بانی تحریک انصاف کے ذہن میں۔ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے ہے، سرکاری ڈاکیومنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اس دن کی میٹنگ ہے جس میں یہ احکامات جاری کیے گئے 22 اکتوبر 2020 کو کہ نیشنل فائر وال جو ہے اس کو لگایا جائے۔ خط میں لکھا گیا کہ پرائم منسٹر کے احکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار اور رسب کیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا پرائم منسٹر کے طرف سے کہ وزارت آئی ٹی فائر وال سسٹم کا معاملہ باضابطہ منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھجوائے۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ فائر وال پر فریقین کی تجاویز اور عمل درآمد کے لیے آپشنز کو بھی تجویز کیا جائے۔ یہ وہ عظیم آئیڈیا تھا جس پہ آج تحریک انصاف اور ہم سب خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تحریک انصاف خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ دوسرا جناب گہرا جو عمران صاحب خود سمجھتے ہیں کہ جو دائرہ ہے ان کے گرد بہت تنگ ہو رہا ہے۔ رؤف حسن صاحب کے بھارتی صحافی کے ساتھ جو روابط کے ثبوت آئے ہیں واٹس ایپ کے جو دکھایا گیا حکومت کے نزدیک، یہ پورا ایک ملک دشمن ایجنڈا ہے جس میں رؤف حسن صاحب جو ہے وہ مبینہ طور پر کام کر رہے تھے ملک دشمنی میں، اور جو واٹس ایپ وہ کر رہے تھے ایک ہندوستان کے صحافی کو، اس میں وہ پاکستان کی حساس معلومات، یوکرین کے معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے، آرمی چیف کے متعلق باتیں شیئر کر رہے تھے اور کڑی تنقید کر رہے تھے پاکستان پہ، جس کے اوپر حکومت جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہے، آج عطا تالر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ رؤف حسن کے بھارتی روابط سے پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ فیض نیازی گڑھ جوڑ نے پاک فوج مخالف بیانیے کو مل کر اداروں میں تقسیم کا تاثر زائل، یہ وہ سارا کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس وقت جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، جو میں ذرائع نے بتایا ہے، وہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے۔ جنرل فیض سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے بیسیکلی کہ انویسٹیگیشن میں کے دوران یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ جس وقت 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ مریدکے کے پاس حملہ ہوا تو یہ زیادہ بڑا معاملہ تھا، اس کے اوپر تحریک انصاف میں سے کوئی نہیں نکلا جو پروٹیسٹ کرتا اس اتنے بڑے حملے کے اوپر۔ تو کیا وجہ ہے کہ جس وقت 9 مئی کو عمران خان صرف گرفتار ہوئے تو اتنا زیادہ بڑے لیول پہ یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور اس کے اندر خاص طور پہ 200 سے زیادہ ملٹری اور حساس مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا، جو عام پاکستان تحریک انصاف کا شہری یا عام پاکستانی شہری سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان جگہوں میں جایا جائے۔ مثلا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے، چلے وہ تو سب کو پتا تھا، لیکن سی ایس ڈی ایم آئی کا جو آفس ہے لاہور میں، جو فیصلہ آباد میں آئی سی کا آفس ہے، جو ایف سی کا فورٹ ہے چوک درا کے اندر، جو آرمی کا ملٹری ہسٹری انسٹیٹیوٹ ہے، جو گجراوالا کے اندر راہولی گیٹ کے اندر حساس داروں کا آفس ہے، اے ایف آئی سی مردان کے اندر جو ہے پنجاب ریجمنٹل کا جو سینٹر ہے، یہ اور بے تحاشا مزید جگہیں، ان کا عام آدمی مجھے آج تک نہیں پتا تھا فیصلہ آباد میں آئی سی کا آفس کدھر ہے۔ تو یہ انویسٹیگیشن میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں چل رہا ہے پتا کہ مبینہ طور پر جنرل فیض حمید نے یہ سارا پلان بنایا، اور اس پلان کے اندر یہ تھا کہ آرمی چیف پر اور فوج کے اوپر پریشر ڈالا جائے، آرمی چیف نئے آئے ان پہ پریشر ڈالا جائے، ایک بغاوت اکسانے کا ماحول بنایا جائے۔ یہ اس وقت ذرائع ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ریلائبل ذرائع بتا رہے ہیں جو وہاں پہ انٹروگیشن ان کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اور یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس وقت پلاننگ نہیں تھی کہ جس وقت حملہ ہوا مریدکے والا، اور اس وقت جنرل فیض ریٹائر بھی غالباً نہیں، جنرل فیض 10 دسمبر کو ریٹائر ہوئے، لیکن اس کے بعد جتنے مارچ میں پروٹیسٹ ہوئے، جتنے فوج مخالف بیانیہ عمران صاحب نے بنایا، جو فوجی جرنیلوں کے نام لیے گئے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ تمام جنرل فیض کے ایما پر کیا جا رہا تھا۔ حکومت تو یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، ان کے سب سے اصل جو موکل تھے وہ تھے جنرل فیض۔ جنرل فیض ان کو ان ایڈوانس نیوز دیا کرتے تھے جو بشرا بی بی عمران خان کو دیا کرتی، یہ گورنمنٹ کا موقف ہے۔ عطا تالر صاحب مبینہ طور پہ بادی نظر میں یہی باتیں آج کر رہے تھے۔
تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب جب عمران خان نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے بھی اس تاثر اور اس خطرے کی نشاندہی کی کہ جی ان کے لیے خطرہ جو ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ جنرل فیض کو بلا لیا جائے. تو معاملہ جو ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں. لیکن جنرل فیض، رؤف حسن، ہندوستان، جنرل فیض، فوج کے خلاف ملٹری کی یہ انسٹالمنٹس میں حملے، یہ سب اب ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کے ارد گرد. اور کس کس کے ہوگا، اس میں کون کون سے سابق جج آ سکتے ہیں، کون کون سے پولیٹیشنز آ سکتے ہیں، کون کون سے سابق ملٹری مین آ سکتے ہیں، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. ڈرامیٹک صورتحال ہے.